فرید الدین قیصر صاحب، اگر قیامت کے روز سب کا حساب کتاب ہوگا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقا کو اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر سے پناہ مانگنے کے لیے کیوں تاکید فرمائی ہے؟ کیا یہ عذاب حساب کتاب سے پہلے ہی شروع ہو جائے گا؟ اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بہت مشہور ہے کہ ایک مرتبہ آپ دو قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا دونوں مردوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک تو وہ شخص جو پیشاب کے چھینٹے سے خود کو نہیں بچاتا تھا، اور دوسرا وہ جو چغل خور تھا۔ اس حدیث مبارکہ سے کیا یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عذاب قبر منتقہ بالا گناہوں کے سرزد ہونے ہی پر ملے گا؟ دیکھیں، یہ مسئلہ جو ہے عذاب قبر کا، یہ کافی ہمارے ہاں جو منکرین حدیث ہیں انہوں نے اس کے خلاف بڑی مہم چلائی، لیکن قرآن مجید سے بھی یہ ثابت ہے اور احادیث سے تو بہت ہی صراحت کے ساتھ ثابت ہے۔ اور اس کو سمجھیے یہ کہ اصل میں آخری فیصلے تو اسی وقت ہوں گے، جنت میں داخلہ اور جہنم میں داخلہ تو اسی وقت ہوگا، قیامت کے بعد، حساب کتاب کے بعد۔ لیکن یہ ہے کہ جیسے میں ایک سادہ سے تفصیل سے آپ کو سمجھا دوں، امتحان ہو چکا ہے، نتیجہ تو نکلنا ہے۔ فرض کیجئے کہ 1 مارچ کو یا 1 اپریل کو نتیجہ ڈکلیئر ہوگا، کون کامیاب کون ناکام۔ لیکن جنہوں نے کچھ کیا ہی نہیں، پرچوں بھی انہیں تو پہلے سے معلوم ہے، ان کی جان تو سوکھ رہی ہے، اندر ہی اندر وہ کانپ رہے ہیں۔ چاہے وہ ابھی یوم حساب تو آنا ہے، ان کا ڈکلیئر تو ابھی ہونا ہے کہ وہ فیل ہے، لیکن ان کے چہروں پر لکھی ہوئی ہے فیل ہو۔ یہی معاملہ ہے کہ جو کچھ انسان نے کمایا ہے عالم برزخ میں بھی اس کی کچھ کیفیات اس کے اوپر طاری رہیں گی۔ تفاصیل میں ہم نہیں جا سکتے کہ کیسے ہوگا، یہ ہم نہیں جان سکتے۔ عالم برزخ، عالم آخرہ، اس کے بارے میں جو مجمل باتیں آ جائیں قرآن میں حدیث میں، بس اس پر ہمیں اکتفا کرنی چاہیے۔ تفصیل میں جائیں گے تو اس سے خام خواہ کے بکھیڑے اور خام خواہ کے اختلافات اور فرقہ بندیاں شروع ہوتی ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی عکس ہے۔ سورہ فرقان میں فرمایا یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا۔ تو معلوم ہوا کہ قیامت سے پہلے بھی کوئی نہ کوئی عذاب کی کیفیت تھی، اور حضور نے فرمایا ہے، اور یہ ایسا ہی ہے عذاب جو دوسری مثال سے سمجھیے کہ آپ خواب دیکھتے ہیں اور خواب میں فرض کیجیے سانپ نے آپ کو ڈس لیا ہے، تو جو کیفیت ہوگی وہ بعین ہی آپ کی ہو جاتی، اور آپ خوف زدہ ہو کر آنکھ کھلتی ہے تو بالکل وہی کیفیت آپ کی ہے۔ یا شیر آپ پر حملہ کر رہا تھا تو جو خوف کی کیفیت تھی، جاگے ہے تو وہی کیفیت ہے۔ اسی طریقے سے یہ معاملہ ہوگا، اور حضور نے فرمایا ہے کہ ہر قبر جو ہے وہ یا تو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، اور یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اور بعض جگہ یہ کہا گیا ہے کہ جیسے ہی قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے یا کھڑکی کھول دی جاتی ہے جنت کی طرف سے کہ ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی ہیں، اور یا یہ کہ ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہنم کی طرف سے کہ جس سے کہ لو آتی ہے، لپٹ آتی ہے آگ کی۔ تو بس اس پر اجمالاً اسی درجے میں ماننا چاہیے۔ باقی یہ کہ اصل حساب کتاب کے بعد اس پراپر جنت میں داخلہ اور پراپر جہنم میں داخلہ جو ہے وہ تو ہوگا قیامت کے بعد۔ محمد ادریس صاحب، ایک بزرگ حضرت علی حجویری کی قبر پر تشریف لائے، خلاف شریعت قبر پر ٹلہ کشی کی اور قبر کی پوجا پاٹ کرتے جاتے جاتے شرکیہ شعر گنج بخش فیض عالم مظہر دور خدا کہہ گئے۔ حکومت کے کارندوں نے اس شعر کو لاہور کے درمیان علی حجویری کی تحریر بہت بڑا کر کے لکھ دیا ہے، قبر پر بہت بڑا کر کے لکھ دیا ہے، جہاں پر سر عام شرک ہو رہا ہے، مگر پھر بھی لوگ ان بزرگ کو رحمۃ اللہ علیہ کہہ کے پکارتے ہیں۔ آپ بھی ان بزرگوں کے کرتوتوں کے متعلق لوگوں کو بتانے کو تیار نہیں ہیں، وجہ بیان کریں۔ شکریہ۔ محمد ادریس صاحب، واچ میکر، ٹیمپل روڈ۔ دیکھیے، اصل میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ آیا ارواح کے ذریعے سے کوئی فیض روحانی حاصل کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ ایک علمی مسئلہ ہے۔ ارواح کے وجود سے تو انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ اب حضور میں ابھی ہم نے ذکر کیا، بیت المقدس جب شب معراج میں گئے تھے تو بیت المقدس میں تمام انبیاء کو نماز پڑھائی، وہ کیا تھے؟ وہ انبیاء کی ارواح تھی نا۔ تو ارواح جو ہے وہ تو در حقیقت جا شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں، وہ تو بڑے موحد ہیں الحمدللہ، محدث، اور وہ کہتے ہیں کہ کچھ نیک بندوں کی جو ارواح ہوتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ ان کے انتقال کے بعد فرشتوں میں شامل کر دیتا ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ کے احکام کی تنفیذ فرشتے کرتے ہیں، ایسے وہ بھی کرتے ہیں۔ اب یہ ہے علمی باتیں، تو آیا کسی کی روح سے کوئی فیض حاصل کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ وہ ہے جو ہمارے ہاں اختلافی مسئلہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ کسی کی روح کو پکار کر اس سے مدد مانگی جائے، یہ ہے جلی شرک، آپ تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکار سکتے۔ حالانکہ ہمیں معلوم ہے فرشتے تو ہیں نا، 2 فرشتے تو میرے ساتھ ہر وقت موجود ہیں،
اب ظاہر بات ہے کہ میں ان سے یہ نہیں کہہ سکتا میرا یہ کام کر دو یا تم میری یہ مشکل رفع کر دو، یہ میں کہوں گا تو یہ شرک ہو جائے گا۔ میں تو اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیج کر میری ضرورت پوری کر دے، کسی انسان فوت شدہ کی روح کو بھیج کر میرا کام اس سے کروا دے، یا کسی ذریعے کے بغیر از خود کر دے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا اختیار ہے، لیکن مجھے پکارنے کی اجازت نہیں۔ دعا صرف اللہ کے لیے۔ البتہ یہ ہے کہ آیا کسی کی روح، اب جیسے کہ قرآن میں آیا اسی بیت المقدس کے بارے میں، الذی بارکنا حولہ، جس کے ماحول کو ہم نے مبارک کیا ہے۔ اب اس کس لیے مبارک ہو گیا ہے؟ جیسے اور زمین دنیا کی ہوتی ہے، ایسی زمین جو ہے وہ بیت المقدس کے علاقے کی زمین بھی ہے۔ مبارکنا حولہ سے مراد کیا؟ زرخیزی ہے ادھر، تو اس سے کہیں زیادہ زرخیز خطے دنیا کے اندر موجود ہے۔ آج آپ جائیے اور اپنے ملک کے اندر ہی اگر آپ مردان وغیرہ کے علاقے کو دیکھیں تو کیا آپ کے واقع یہ کہ انسان خوش ہو جاتا دیکھ کر کس قدر زرخیز زمینیں ہیں، کیا ہریاول ہو۔ وہ تو اس طرح کی ہریاول جو ہے وہ تو بیت المقدس کے دل موجود نہیں ہے، لیکن یہی بات کہی گئی ہے کہ چونکہ یہ بے شمار انبیاء کا مدفن، یہاں پر دفن ہے بے شمار نبی، اللہ حضرت ابراہیم سے لے کر شروع ہو کر اور پھر سارے انبیاء جو تھے بنی اسرائیل کے جو آئے ہیں سب سے وہیں تو مدفون ہے نا۔ اس لیے یہ کہ ان کی وجہ سے اس ماحول کو کہا گیا وہ بڑا بابرکت ماحول ہے۔ اس حوالے سے کوئی ایک اختلافی بات ہو سکتی، اسے کھلم کھلا شرک نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ کہ اس میں آپ اختلاف کریں کہ اس میں کوئی چلہ کشی کرنا، چلہ کشی کسے کہتے ہیں؟ یعنی اس قبر کے قریب جا کر عبادت کر، عبادت اللہ کی ہو۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ آپ حرم میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، 1000 نمازوں کا ثواب آپ کو مل جاتا ہے۔ نماز تو آپ اللہ کی پڑھ رہے ہیں، یہاں بھی پڑھتے ہیں وہاں بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس جگہ کی مناسبت سے اس کی کوئی خاص کیفیت ہے جس کے لیے کہ ہمارے پاس حدیث موجود ہے۔ مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھتے ہیں تو 50,000 نمازوں کا ثواب مل جاتا ہے، مسجد اقصیٰ میں 25,000 نمازوں کا ثواب مل جائے۔ تو یہ جگہ کے حوالے سے ایک چیز کے اندر فرق ہو جانا، جیسے اوقات میں بھی فرق ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر یہ بھی تو ایک رات ہی ہے نا جیسی اور راتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کی ایک قدر و قیمت ہے، اس کے ایک اجر و ثواب کا معاملہ جو ہے وہ عام راتوں کی طرح نہیں ہے۔ اسی طرح کا معاملہ ہو جاتا، اس حد تک معاملے کو رکھیں اور اس سے آگے فتویٰ بازی نہ کرے تو مناسب۔ باقی اپنے ذوق کے مطابق آپ کہیں کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کہنا چاہیے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے اوپر اس طرح کے سخت فتوے نہ لگائیے، اپنے دل کو کشادہ رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بڑی بابرکت ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی، راج اس کا ہے۔ یہ ہے دین کا سیاسی تحلیل، پوری کائنات کا اس کا راج چل رہا ہے، دنیا میں بغاوت ہے، کیوں ہے؟ وہ اپنے ایمان کے دعوے داروں کا امتحان لینا ہے۔ سورج، چاند، گلیکسی، پوری کائنات اور خود ہمارے جسم کا ایک ایک ذرہ اس کے قانون کا پابند ہے، تابع ہے۔ ہمارا جسم ہمارے اختیار میں کہاں ہے؟ میں تنگ آ جاتا ہوں، 2 دن ہوتے ہیں یہاں سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے، جب تک کہ میں وقت لگتا ہے پینچی لے کر بیٹھتا ہوں۔ اگر میں چاہوں کہ یہاں بال نہ آئے، میرا جسم ہے، میرا تو اختیار وائن، تو ہمارا جسم بھی جہاں تک اس کی فزیولوجی کا تعلق ہے، اس کے اناٹومی کا تعلق ہے، یہ سارا اللہ کے قانون کے تابع، میرے تابع تو نہیں ہے۔ میں چاہوں میرا دل ذرا رک جائے، جب چاہوں میں اس کو سٹارٹ کر دوں، یہ تو نہیں ہو، جب بند ہوگا بند ہو جائے، میرے اختیار میں نہیں۔ لیکن یہ کہ جو ہماری اختیاری زندگی ہے اس میں ہم نے طے کر لیا ہے کہ اللہ کی نہیں مانیں گے، اپنی مانیں گے، اپنی مانیں گے، اپنی بیویوں کی مانیں گے، اور جو بھی نظام ہے اس کے ساتھ وفاداری کریں گے، چاکری کریں گے، ان کی ملازمت کریں گے، ان کے رتھوں کے اندر ہم بیل بن کر جوتیں گے تاکہ ہمیں عیش ملے، دنیا کے اندر ہمارے لیے مقامات ہو، ہماری عیش صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے اصل میں امتحان، ورنہ بادشاہی یہاں اب بھی اسی کی ہے۔ یہ صرف ہلدی کی گرانٹ ہے جسے لے کر ہم پنساری بن کر بیٹھ گئے، میری مرضی، میرا خیال، میرا نظریہ یہ ہے۔ اور ہمارے نزدیک جو ہے طریقت قم المثلیٰ، ہمارے جو کلچر ہے، مثالی نظام جو ہم نے بنایا ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اب دیکھیے ہم نے حیات انسانی کا جو اب تک سمجھا ہے، جس کو کہ عمر میں، جو کہ بہت بڑا شاعر ہے، اس نے اپنی بیوی سے خطاب کر کے کہا ہے حیات ثم موت ثم بعث، حدیث و خرافات یوم عمری۔ یہ کیا ہے زندگی پھر موت پھر زندگی؟ یہ کیا سب حدیث و خرافات معاذ اللہ۔ ہم نے بھی دیکھا پہلے کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، یہ وقفے کیوں ڈالے؟ یہ موت کا وقفہ کیوں ڈالتا؟ زندگی کا ایک حصہ نکال دیا علیحدہ، 30 40 50 60 سال یہ دنیا کی زندگی، پھر موت کا وقفہ۔
اسپاٹنگ زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر، کیوں؟ اس کی حکمت میں جو ہم پڑھائیں سورہ واقعہ میں، قدرنا بینکم الموت، تمہاری ہی زندگی کا تسلسل ہے جس میں ہم نے ایک وقفہ موت کا ڈال دیا، حیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ جو چند علیحدہ کیا ہے یہ اس لیے کہ تمہاری آزمائش ہو، امتحان، تمہیں جانچا جائے۔ وہ 3 گھنٹے کا امتحان ہوتا تھا جو دیتے تھے تم کبھی اسکولوں میں، اب یہ 30 برس کا سنیں، اور واقعی 30 برس ہی ہوتے ہیں آدمی، پہلی زندگی کے 20-25 برس ویسے گزر گئے، شعور ہی ابھی نہیں ہے، اور پھر ایک خاص عمر کے بعد جو ہے آزاد ڈھیلے پڑ گئے، اور پھر یہ کہ کیلا یعلم من بعد علم شیئا، 30 نہیں ہوں گے 40 بن جائے گا آدمی، کام تو یہی ہوتا اس میں، اس لیے ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں جانچے پرکھے دیکھے تم میں سے کون ہے اچھے عمل۔ اب دیکھیے علامہ اقبال کی جو نظم ہے زندگی کے موضوع پر واقعہ یہ ہے کہ بہت چوٹی تھی، بہت، تو اسے فیبانہ امرود فردا سے میں نہ جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے، قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، جیسے سمندر میں ایک بلبلا سا ہے، کتنی زندگی ہوتی ہے بلبلے، قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس نیا خانے میں تیرا امتحان ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم، ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی، کبھی زندگی جان سے مترادف ہے، عبارت ہے، کبھی جان دینا اصل زندگی ہے، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا، ہے کبھی جان اور کبھی تسلیم جان ہے زندگی، اصل زندگی جو ہے وہ جان دے دینے سے آ گئی۔ الذي خلق 7 سماوات طباقا، وہ اللہ جس نے بنائے 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر، آیات متشابہات میں سے ہی، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تم نہیں دیکھ پاؤ گے اللہ کی تخلیق میں کہیں کوئی فرق، اتنا بہکم نظام، اتنا بہکم، کیا کسی سائنسدان نے آج تک یہ بھی کہا کہ تخلیق میں یہاں نقص؟ کسی نے کہا؟ زوالوجی کی فیلڈ میں یا باٹنی کی فیلڈ میں یا کسی اور فیلڈ میں، جیولوجی کی فیلڈ میں، ایسٹرونومی کی، کسی نے کہا؟ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور، پھر کرا دوبارہ لوٹا لو اپنی نگاہ، دیکھ لو ہر میدان میں دیکھ لو، کہیں تمہیں کو رکھنا نظر آتا ہے؟ اگر یہ تخلیق کامل ہے تو کامل حقیقت میں کون ہے؟ اس کا خالق، اس کا باری، اس کا مصور، بس یہ نظر پہ سائنسدان سب کچھ دے گئے، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں، اپنے افکار کی دنیا میں سفر، بڑے بڑے صاحب بصیرت و بڑے بڑے عقل مند اپنی ناک تلے کے پتھر سے ٹھوکر کھاتے ہیں، دیکھ رہے ہیں ٹیلیسکوپ سے ٹھوکر کھا رہے ہیں وہاں جو سامنے پتھر پڑا ہوا ہے، یہ ہو رہا ہے آدمی سپر جیل کا مسئلہ کرواتے ہیں، پھر لوٹاؤ ذرا اپنی نگاہ کر 2 مرتبہ اور، ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تمہاری نگاہ تھک ہار کر لوٹ آئے گی، تمہیں ہماری تخلیق میں کہیں کوئی وسن، کوئی دراڑ نظر۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے سب سے قریبی آسمان کو سجا دیا ہے چراغوں سے، یعنی زمین سے جو قریب ترین آسمان ہے پہلا آسمان، اور ان چراغوں کو ہم نے بنا دیا ہے رجومًا للشیاطین، شیاطین جن جو ہیں وہ جو کوشش کرتے ہیں اس سے باہر نکل کر، اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ خبریں جو ہیں وہ فرشتوں سے چرا کر لے آئیں، تو ان کو کھدیڑنے کے لیے، ان کو اوپر سن باری کے لیے ہم نے یہ میزائلز رکھے، وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے جلا دینے والا عذاب، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور جو لوگ اللہ کا اپنے رب کا کفر کریں، چاہے وہ انسان ہو چاہے جنات ہی، ان کے لیے ہے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب وہ اس میں جھونکے جائیں گے تو سنیں گے کہ وہ دھاڑ رہی ہوگی، اچھل کود رہی ہوگی، اس کا جوش و خروش ہوگا، جو سورہ قاف میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہم اس سے پوچھیں گے حل امطلعت وتقول حل من مزید، وہ اوت، جیسے کوئی بھوکا بھیڑیا ہو یا بھوکا شیر ہو، اس کے آگے کوئی شکار ڈالا جائے تو جس طریقے سے وہ اس پر غراتر آئے گا، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہوگا کہ وہ اپنے غصے سے پھٹ جائے، کلما القی فیہا فوج، جب کبھی بھی اس میں ایک فوج ڈالی جائے گی، یعنی یہ کہ ایک قوم کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، وہ تو ہو رہا ہے، وہم یوزعون، ان کے درجہ بندی کی جائے گی، قوموں کا علیحدہ علیحدہ حساب ہوگا، سالہم خزنتہا، وہ جو جہنم کے داروغہ ہے وہ ان سے کہیں گے الم یاتکم نذیر، کیا آپ کے پاس کوئی خبردار کرنے والے نہیں آیا؟ قالوا بلا، پھر کہیں گے آیا، کیوں نہیں؟ قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا، فکذبنا، ہم نے انہیں جھٹلایا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا کوئی شے نہیں اتاری اللہ نے، یہ تم خام خواہ کہہ رہے ہوگے تم پر کوئی قرآن اترا ہے یا تورات اترا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، ہم نے اس سے بھی بڑھ کر کہا کہ تم تو خود کسی گمراہی میں ہو، کھلی گمراہی میں مبتلا ہو گئے ہو، تمہیں کوئی آسیب آ گیا ہے یا کچھ اور ہو۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل،
اور انہوں نے کہا یا وہ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے اور سوچتے غور کرتے عقل سے کام لیتے ما کننا فی اصحاب الشعیر تو ہم نہ ہوتے اس فاعترفوا بذنبہم پس انہوں نے اپنے اصل گناہ کا اعتراف کر یہ بہت اہم مقام اصل گناہ کیا تھا کہ ہم نے ان کی بات سنی نہیں سنی تو انسنی کر دی اس پر غور اس لیے کہ ہم یہ آج پڑھ چکے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا اللہ نے تمہیں یہ فیکلٹیز دی ہے تو اس لیے استعمال کر ہم نے بند کر کے رکھ چھوڑی ہماری ریت ہے ہماری آباء و اجداد کی رسمیں ہیں ہماری برادری کے یہ رواج ہیں ہم اتنے عرصے سے ایک جماعت میں ہیں اس جماعت کا یہ چلن ہے جو اس فرقے میں ہے اس فرقے کا یہ معاملہ ہے یہ ساری چیزیں جو ہے کہ نہ سوچنا نہ غور کرنا نہ سننا فاعترفوا بذنبہم اصل گناہ یہ ہے فسحقا لاصحاب السعیر تو اب دفع ہو جائیں یہ دھکارے جائیں یہ لوگ کہ جہنم اس کے برعکس ان الذین یخشون ربهم بالغیب وہ لوگ کہ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے غیب میں لہم مغفرۃ واجر کبیر ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر واسروا قولکم او اجہروا به اور دیکھو چاہے تم اپنے قول کو چھپا کر بیان کرو یا بلند آوازی سے بیان انہ علیم بذات الصدور وہ تو اس سے بھی واقف ہے جو تمہارے سینوں کے اندر مضمر ہے اور تنہا الا یعلم من خلق بڑی اہم آیت ہے یہ وہ حصے ہیں قرآن کے یہ جن کو اس طریقے سے ازبر ہونا چاہیے اگر بات کرنا چاہتے ہیں آپ دین کی خدمت کرنا کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا یہ ایک ایسی بات ہے جس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا گھڑی بنانے والے کو تو معلوم ہے میں نے اس میں کیا کیا پودے رکھے تھے مجھے نہیں معلوم ہے میں اس کا استعمال تو کر رہا ہوں مجھے بتا دیا یہ بٹن دبا دیں یہ آن ہو جائے لیکن یہ کہ جس نے بنایا ہے کیا اس سے چھپتی ہوئی کوئی چیز الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر اور وہ تو بہت باریک بین ہے ہر شے کی خبر هو الذی جعل لکم الارض ذلولا اسی نے تمہارے لیے زمین کو بنا دیا ہے پس تابع حکم تمہارے تنوع میں بچھی ہوئی ہے غریب جتنا چاہتے اس کو تو رونتے ہو پامال کرتے ہمشو فی بنا کے بہا چلو پھرو اس کے کندھوں کے مابین گویا کہ یہ بھی کوئی بہت بڑا ہاتھی ہو اس کے کندھوں کے مابین اتنی جگہیں چلتے رہے جیسے چونٹی کسی ہاتھی کے کندھوں کے درمیان چل رہی ہو تو وہ تو سمجھتی ہوگی کہ فٹ بال کا میچ کھیلنے کی جگہ مجھے مل رہی ہے تو یہی حال ہمارا ہے ہم جسے بہت وسیع سمجھتے ہیں کیا حکم گے فمسوفی بنا کے بہا اور کلو برس نہیں اور اسی کے رزق میں سے کھاؤ پیو اسی زمین میں سے تمہارا رزق بھی برآمد ہو جائے گا بھائی لہم نشوئی یہ یاد رکھو کہ پھر اللہ ہی کی طرف ہٹ جا یہ اٹھوا آمین تم منفی سماع یصفا بکم الارض فاذا ہی تمور کیا تمہیں کوئی خوف نہیں رہا بالکل تم نچرت ہو گئے ہو اس آسمان والے سے جو آسمان میں ہے کہ وہ کہیں تمہیں زمین میں خسف نہ کر دے دھسا نہ دے فیضا ہی تبور جبکہ وہ لرزے جو زلزلہ آئے شک ہو جائے اور تم چلے گا ہم امین تم منفی سماع علیکم حاسبہ کیا تمہیں کوئی ڈر نہیں رہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آسمان والا تم پر بھیج دے کوئی ایسا جھکڑ تیز آندھی جس میں پتھر چلے آ رہے جو بلٹس کا کام ہے اور میزائلز کا کام فستعلمون کیسا نذیر پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میرا خبردار کرنا کیسا تھا کیا رویہ تھا بلکہ کذب الذین من قبلہم اور یقیناً جو اس سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا فکیف کان نکیر تو کیسا ہوا میرا ان کو پکڑنا اور میرا عذاب اب الم یروا الی الطیر فوقہم کیا یہ دیکھتے نہیں پرندوں کو جن کے اوپر ہے صافات و یقبضن کبھی انہوں نے اپنے پر پھیلائے ہوئے تھے اکیلے ما یمسکہن الا الرحمن نہیں روکے ہوئے انہیں اس فضا کے اندر مگر رحمان انہ بکل شیء بصیر یقیناً وہ ہر چیز کو دیکھ رہا یعنی کہ قانون طبیعی ہے جس کے تحت وہ چل رہا ہے وہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے امن ھذا الذی هو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن بھلا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن جائے اور تمہاری مدد کرے رحمان کے مقابلے میں ان الکافرون الا فی غرور نہیں ہے یہ کافر مگر دھوکے بہکاروں امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا پھر بھلا کون ہے وہ جو تمہیں رزق دے سکے اگر اللہ اپنے رزق کے خزانوں کو روک لے بل لجوا فی اسوۃ منصور نہیں یہ لوگ اپنی شرارت میں اور نفرت میں بہت آگے بڑھ گئے افمن یمشی مکبا یہ آیت بہت اہم ہے حکمت قرآن کے اعتبار سے فلسفے کے اعتبار سے افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم دو انسانوں کا تصور کرو ایک شخص وہ ہے کہ جو اوندھے منہ پیٹ کے بل گزر رہا ہے ایک وہ سیدھا کھڑا ہے سیدھے راستے کون ہوگا زیادہ ہدایت پر اس میں نقشہ کھینچ کیا گیا ہے دو لوگ حیوانی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں صرف انسٹنکٹس کی وجہ سے ایک معاشی جدوجہد اسی کے لیے زندہ گزر رہے اسی وہ اور کچھ اوندھے پڑے وہ انسان کے معنی نہیں جنہیں آگے اگر پتہ نہیں آگے کہاں جانا وہ تو ان کے انسٹنکٹس انہیں چلا رہے ہیں بالکل اینیمل لیول کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں اوندھے منہ انہیں کیا نظر آئے گا راستہ کون سا ہے پتہ نہیں ایک شخص کھڑا ہے اپنی منزل اس نے معین کر دی یہ بالکل وہی فلسفہ ہے جو سورہ حج میں آ چاہ رہا ہے انسان حقیقت میں وہی انسان ہے جس نے اپنا کوئی آدرش کوئی نصب العین کوئی مقصد کوئی آئیڈیل زندگی میں
بغیر کسی نصب و العین کے زندگی گزار رہا ہے. He is an animal. اولئک کالانعام بل هم اضل. حیوانات جو ہیں یہ چوپائے، ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. وہ تو اللہ نے ہمارے کام کے لیے پیدا کر دی. آپ کاٹ کر گوشت کھائیں اور ان کی چمڑوں سے جوتیاں بنائیں اور جی رہے وہ خالص انسٹنکٹس کے اوپر. ان کی جبلتیں ہیں صرف جبلتیں. انسان صرف حیوان نہیں، اس میں کچھ اور اس کے لیے کوئی آئیڈیا ضعف الطالب والمطلوب. جتنا اونچا آئیڈیل ہوگا اتنا ہی انسان جائے گا، لیکن جس کا کوئی سرے سے آئیڈیل نہیں وہ نرا کے بعد آخر چوپائے بھی اسی طرح چلتے ہیں. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. سیدھا راستہ اور اس کی منزل معین ہے، مجھے ادھر جانا ہے. دنیا میں ہماری منزل اقامت دین، حقیقت میں زندگی کی منزل آخرت، رضائے الہی کا حصول. قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. کہہ دیجیے وہی ہے جس کے تمہیں انشاء اٹھانا، تمہیں بنایا بڑھایا. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، تمہیں کان دیے، آنکھیں دی اور دل دیے یا عقل دی. عام طور پر قرآن میں سمع پہلے کیوں آتا ہے اور بصار بعد میں کیوں آتا ہے؟ انسانی علم پہ جب آپ جائزہ لیں گے تو اس میں پہلا حصہ ہوتا ہے جو پہلی نسلوں نے علم حاصل کیا ہوا ہے اس کو آپ اخذ کرتے ہیں اپنی سماعت سے. آپ سنتے ہیں، کلاس میں لیکچر ہو رہا ہے، پروفیسر لیکچر دے رہا ہے، جو کچھ ہوا ہے پہلے وہ آپ نے پچھلی نسلوں کا جو بھی ذخیرہ ہے معلومات میں جمع کیا. اب آپ نے آبزرو کیا، کچھ اور معلومات حاصل کی، کچھ نئی حقیقتیں آپ پر منتشر ہوئی اور پھر آپ نے اس کو جوڑا ایک قلم آگے گئے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسؤولا قلیلا ما تشکرون. بہت کم ہی شکر ہے تم کرتے. قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون. اے دیجیے اسی نے تمہیں پھیلا دیا ہے زمین اور اسی کی طرف تم اکٹھے کر دیے جاؤ گے، جمع کر دیے جاؤ. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وہ کہتے کب ہوگا یہ وعدہ، کب پورا ہو، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ. کہہ دیجیے کہ اس کا علم اللہ پہ. آخرت کب آئے گی؟ وَاللَّهُ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ. اللہ ہی کے پاس اس کا علم ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. اور میں تو بس صرف ایک واضح اور صاف صاف ڈرا دینے والا ہوں، اس کے سوا میری ذمہ داری کو. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً. پھر جب وہ دیکھیں گے اس کو قریب آ گئی، سیئت وجوہ الذین کفروا. تو ان کے چہروں کے حلیے بگڑ جائیں گے، برے پڑ جائیں گے ان کے چہرے ان کافروں کے. وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون. اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کو تم مطالبہ کرتے تھے کہ لاؤ اور لے آؤ جلدی سے. قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب شدید. اے نبی اس سے کہیے دیکھو اگر مجھے میرا اللہ ہلاک کر دے یا اور جو میرے ساتھ ہیں ان سب کو بھی ہلاک کر، یا اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، سوال یہ ہے تمہیں کون بچائے گا، کافروں کو کون بچائے گا عذاب علی. ہمارا جو بھی ہو ہم ناکام رہ جائیں، تمہارے نزدیک ناکام ہو گئے، ہمارے نزدیک تو کوئی ناکامی ہے ہی نہیں. حل تربصون بنا الا احدی الحسنیین. دو آدھا صورتیں ہیں، ان میں سے تیسری کو صورت ہے ہی نہیں. یا ہمارا رب ہمیں سب کو جام شہادت نوش کروا دے، کامیابی سب سے بڑی کامیابی تو یہی. اور کامیاب ہوتے رہے واپس آ گئے تو تم بھی کہو گے کہ کامیاب. لیکن تم سوچو کہ کافروں کو کون بچائے گا دردناک حساب سے. قل هو الرحمن آمنا به. کہہ دیجیے وہ رحمان ہے، اس پر ہم تو ایمان لا چکے ہیں. وعلیہ توکلنا. اور اسی پر ہمارا توکل. نوٹ کریے یہ صورت بالکل ابتدائی زمانے میں سی. ابھی سمجھیے کہ یہ ابتدائی رد و قضا ہے جس کی آخری شکلیں وہ ہیں جو سورہ انعام اور سورہ اعراف اور سورہ یونس اور سورہ ہود میں ہم دیکھا ہے. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. تو عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون تھا، ہم تھے یا تم تھے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا. ذرا ایک بات کو اور غور کرو، اگر تمہارا یہ پانی جو زمین کا ہے وہ نیچے اتر گیا، کبھی کبھی ایک دم بہت جو ہے کہ الارم ہو جاتا ہے کہ پانی کی سطح نیچے جا رہی، بارشیں کم ہوں گی، پانی کی سطح نیچے کہاں سے لائے گا. تو پھر بھی ابھی ایک حد تک ہی نیچے جاتی ہے، یہ پانی اور نیچے چلا جائے. فمن یاتیکم من ماء مہین. بھائی کون ہے وہ جو لائے گا تمہارے پاس وہ پانی صاف ستھرا ہو.